السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اور اہل بیت کیسے شہید ہوئے، یہ سب آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن آج بھی ہم اس درد کو محسوس کرتے ہیں، اور کربلا کا واقعہ اور حضرت امام حسین کی شہادت کوئی بھولنے والی چیز نہیں ہے کہ ہم صرف محرم میں ہی انہیں یاد کریں، وہ تو ہمیشہ ہمیں یاد رہتی ہے۔ 17 اہل بیت شہید ہوئے تھے اس قافلے میں، جس میں سے ایک ایک اہل بیت پوری کائنات کی عظیم ہستی تھے۔ ایک ترازو میں ایک اہل بیت کو رکھو اور دوسری ترازو میں ساری کائنات کو، تو اہل بیت کا پلڑا بھاری تھا۔ 72 جاں نثار تھے، اور اس اہل بیت کے قافلے میں سب سے حسین اور خوبصورت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قاسم تھے۔ جب سارے جاں نثار شہید ہو گئے، پھر اہل بیت کی باری آئی، تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا، بابا میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، پہلے میری باری آئے گی۔ اور اہل بیت میں پہلے شہید علی اکبر تھے۔ امام زین العابدین ساری رات روتے رہتے تھے۔ ان کے خادم نے ان سے پوچھا، حضرت آپ ساری رات روتے رہتے ہیں، کیوں؟ وہ پھر رونے لگے اور بولے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہو گیا تھا، اور وہ پھر بعد میں مل بھی گیا۔ اس بیٹے کی جدائی میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھیں ختم کر لیں۔ میری تو آنکھوں کے سامنے میرے سارے گھر والے ذبح ہو گئے، میں روؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ 7 بھائی سارے شہید ہوئے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور عبداللہ چھوٹے تھے، باقی سب شہید ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن حسین 2 سال کے تھے۔ انہوں نے سوچا شاید یہ ظالم بچے کو دیکھ کر باز آ جائیں، اس لیے انہیں خیمے سے باہر بلایا۔ یہ امتحان تھا میری نبی کی اولاد کا۔ کربلا کا قصہ اتنا دردناک ہے کہ اس کو سنانے کی شاید ہی کسی میں ہمت ہو۔ آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں بٹھایا اور بہت پیار سے دیکھنے لگے، تو کوفی لشکر میں ایک آدمی تھا، اس کم ظرف نے نشانہ لگا کر تیر چھوڑا، اور ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر آزمایا جا رہا تھا۔ اس معصوم بچے کے سیدھا گلے میں آ کر تیر لگا، اور بچے کی آہ بھی نہ نکلی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے اللہ، اے میرے رب، اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم اور بہادر بہن ہیں، ایک طرف بیٹے کو شہید ہوتے دیکھ رہی ہیں، اور ایک طرف بھائی کا سر نیزے پر دیکھ رہی ہیں۔ ایسی عظیم اور بہادر بہن اور بہادر ماں اس زمین پر دوسری نہیں ہو سکتی۔ جب قاسم نکلے خیمے سے تو ایسا لگا جیسے چاند زمین پر نکل آیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب کوفی نے ان پر وار کیا تو انہوں نے زور سے کہا، ہائے چچا! حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی بہت زخمی تھے، لیکن ان کی آواز پر زخمی شیر کی طرح کوفیوں کی صفوں میں گھستے چلے گئے، اور ان کے قاتل پر حملہ کیا اور اس مردود کا بازو کاٹ دیا۔ پھر زمین پر گرے اور کہا، بھتیجے، آج تیرا چچا
بہت بے بس ہے، آج وہ تیری مدد نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈال رہے ہیں زمین سے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں ان کا وکیل بن کر آؤں گا۔ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، میرے نبی نے جب ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، وہ چاہتے تو یہ جنگ نہ لڑتے، جنت تو ویسے ہی ان کی تھی، شہید ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن انہیں دین دوسروں تک پہنچانا تھا، امت کو اسلام پہنچانا تھا، امت کو پیغام دینا ہے کہ جان مال سب اللہ پر فدا کرنا ہے اسلام کی خاطر۔ یہی سب سے بڑی دولت ہے، یہی کامیابی ہے۔ اور پھر یزید بھی مر گیا، اتنا کچھ کر کے صرف 3 سال حکومت کی، پھر سب ختم۔ اس کا انجام کیا ہوا ہوگا اللہ ہی جانے۔ ایک عزت کی معراج سے بھی آگے چلا گیا اور ایک ذلت کی پستیوں میں غرق ہو گیا۔ قیامت تک یزید کا نام لوگ نفرت سے لیں گے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عزت اور محبت سے لیا جائے گا۔ اور جنگ میں جب نماز کا وقت آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، اٹھے تو ہنسنے لگے۔ بہن نے کہا یہ ہنسنے کا وقت ہے کیا؟ تو کہنے لگے ہاں، ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے۔ یہ کہنے لگے بیٹا میں لینے آ چکا ہوں۔ تو آپ نماز چھوڑ سکتے تھے لیکن نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شمر سے کہو جا کر مجھے نماز پڑھنے دے۔ تو شمر نے کہا ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے۔ تو آپ نے کہا پھر نماز بھی نہیں چھوٹ سکتی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے نماز میں کھڑا کر لیا اور آدھوں نے جنگ کی، پھر باقی آدھوں نے نماز پڑھی اور آدھوں نے جنگ کی، اور پھر عصر سے پہلے پہلے سب شہید ہو چکے تھے۔ اللہ۔ کعب آبار ارسلی یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ کہنے لگے ایک شخص ہے اور اس کے ساتھی شہید کیے جائیں گے اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کر مل جائیں گے۔ اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو لوگوں نے پوچھا کیا یہ ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو کہا یہ ہیں؟ کہنے لگے ہاں یہ ہیں یہ اور اس کا قافلہ، ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خشک نہیں ہوں گے اور یہ اللہ کے نبی سے جا کر مل جائیں گے۔ اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں ان سب کے لیے۔ کافی دیر سے آپ بے بس ہو چکے تھے، سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، تنہا جان تھی، ہر کوئی وار کرنے سے گھبراتا تھا۔ تو زوار بن شریک تمیمی نے آ کر آپ کے سینے پر نیزے کا وار کیا۔ جب اس نے نیزہ مارا تو آپ پیچھے گرے۔ حاضر بن خولہ آگے بڑھے گردن کاٹنے کے لیے، لیکن قریب آیا تو کپ کپا کر پیچھے ہٹ گیا۔ تو سنان ابی انس نہا کہنے لگے کم بخت، ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا،
وہ آگے بڑھا اور آپ کی گردن کاٹ دی اور سر نیزے پر چڑھا دیا۔ چھوٹے 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر تھی آپ کی۔ سب کے سر نیزوں پر چڑھا دیے ظالموں نے اور عورتوں کو خیمے سے باہر نکالا تو چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ سب کے سر نیزوں پر چڑھا دیے ظالموں نے اور عورتوں کو خیمے سے باہر نکالا گیا تو چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، ان کو دفنایا بھی نہیں تھا۔ شہید کرنے کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ ہائے ظالم شمر، تو اور تیرا قافلہ اس رب کو بھول گیا کہ ایک دن تیرا بھی حساب ہوگا، پھر تو کہاں جائے گا، کیسے بچے گا اللہ سے اور اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ سب تو شہید ہیں اور شہید ہوتے ہی جنت میں چلے گئے، اور تیرا قافلہ قیامت تک کے لیے ملعون اور مردود ہو گیا، اور آخرت کی سزا تو بعد کی ہے۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔